اور بعض جگہوں پر تو طوفان اتنا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنی بیوی بچیوں کا داؤ پر لگا دیا کہ اگر اتنی رقم ہمیں جوئے میں لگ گئی تو اگر ہم ادا نہیں کر سکے تو ہم اپنی بیوی تک نعوذ باللہ من ذالک دے دیں گے، اپنے بچوں تک کو فروخت کر دیں گے۔ کشمیر کے ہر گھر کو جوئے کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس عادت کی وجہ سے ڈپریشن، تناؤ یعنی اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر کے آپ کا اکاؤنٹ بیلنس زیرو کر سکتا ہے۔ اس نے خود کی، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی جان لے لی۔ عموماً نوجوانوں کے اندر جو بیکاری ہے تو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بیکار بیٹھے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت اسی پہ لگا کے پیسہ کمائیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے اس اپلیکیشن پر جو ٹیکس عائد ہوا وہ 18,000 کروڑ روپیہ تھا۔ اس لیے یہ جو بیٹھ کر حرام کے پیسے کمانے کی سوچ لوگوں کے اندر ہے، مفت کے پیسے کمانے کی سوچ لوگوں کے اندر ہے۔ بارہمولہ کے ایک شخص نے آن لائن گیمبلنگ میں 42 لاکھ روپیز گوا دیے، 42 لاکھ روپے۔ اسی طرح 12th کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ نے ماں باپ کے جمع کیے ہوئے 3 لاکھ روپے آن لائن گیمبلنگ میں اڑا دیے۔ یہ وہ 3 لاکھ روپے تھے جو اس کے پیرنٹس نے مکان پہ خرچ کرنے کے لیے موجود رکھے تھے، لیکن آن لائن گیمبلنگ کی لت کی وجہ سے اس نے 3 لاکھ روپے یوں ہی وہ گوا دیے۔ اور حال ہی میں سری نگر میں ہوا کیس تو ہم سب جانتے ہیں، کیسے اس شخص نے 80 لاکھ روپے گوا دیے۔ اور آن لائن گیمبلنگ کا یہ زہر ہر دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اس ناسور کی حقیقت جانیے کہ کیسے یہ نہ صرف انڈیویجول لائفز بلکہ فیملیز اور پوری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ آخر اس فتنے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، دیکھیے پوری تفصیل اس ویڈیو میں۔ وہ دن گئے جب جوا یا گیمبلنگ چند سایہ دار اڈوں تک محدود تھا۔ آج کے وقت میں اسمارٹ فون اور ان لمیٹڈ انٹرنیٹ نے جوئے کو چند اڈوں سے نکال کے کشمیر کے ہر گھر کو جوئے کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج کے وقت میں جوا بس ایک کلک کی دوری پہ ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آن لائن گیمبلنگ کیا ہے۔ انٹرنیٹ پہ کسی بھی گیم میں پیسے لگانا یا کسی بھی سپورٹس ایونٹ پہ پیسے لگانے کو آن لائن گیمبلنگ کہتے ہیں۔ ان میں ڈریم 11، 3 پتی جیسے گیمز شامل ہیں جن میں آپ کو پیسے لگانے ہوتے ہیں اور جیتنے پر آپ کو زیادہ پیسے واپس ملتے ہیں۔ جب ایک شخص آن لائن گیمبلنگ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایسی کسی ویب سائٹ یا ایپلیکیشن میں اپنی رجسٹریشن کر کے اکاؤنٹ بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز یا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز یا تو ڈیجیٹل والیٹ جیسے فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم وغیرہ سے ان گیمز یا سائٹس میں پیسے سیو رکھتا ہے جو بیٹنگ اماؤنٹ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی 3 پتی کھیلنا چاہتا ہے تو وہ اپنا داؤ کھیلنے کے لیے اس بیٹنگ اماؤنٹ کا کچھ حصہ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور اگر وہ جیتتا ہے تو اس گیمبلنگ اماؤنٹ میں داؤ پہ لگائے رقم کے ساتھ ساتھ اوپر سے ایکسٹرا پیسہ جمع ہوتے ہیں، یعنی اسے منافع ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ گیم ہار جاتا ہے تو اسے یہ پیسے واپس نہیں ملتے۔ یہی عمل سپورٹس بیٹنگ سائٹس یا ایپس میں بھی ہوتا ہے، جہاں آپ کو اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی، اور اگر آپ کا اندازہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو آپ پیسے جیتتے ہیں، اور اگر غلط ہوتا ہے تو آپ شرط کے طور پہ لگائے ہوئے پیسے ہار جاتے ہیں۔ ایسی سپورٹس بیٹنگ ایپس میں ڈریم 11، مائی 11 سرکل، بیٹ وے، 10 کرک جیسے ایپس شامل ہیں جو سب کے سب کرکٹ میچز پہ بیٹنگ کرنے کا ایک اڈا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ایپس اور سائٹس 24 گھنٹے لائیو ہوتی ہیں اور انسان کبھی بھی ان میں پیسے لگا سکتا ہے۔ مطلب کہ دن میں اگر ان سب چیزوں کے شوقین افراد فیملی اسٹرکٹنس یا سپرویژن کی وجہ سے بیٹنگ نہ بھی کر پائیں تو رات میں انہیں کھلی چھوٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ رات میں ان سب ایپس پہ اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوئے کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مال کو اس طریقے سے خطرے میں ڈالے کہ جس میں اس مال کے ڈوب جانے کے بھی چانسز ہوں اور ڈبل ہو کر آنے کے بھی چانسز ہوں۔ مخاطرہ عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں باری تعالیٰ نے اس کے متعلق جو احکامات دیے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے وہ جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، ان میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے چند فائدے کی بھی چیزیں ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ ابتداً تو باری تعالیٰ نے صرف اتنا کہا، بعد میں رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اس میں صاف صراحتاً ممانعت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یقیناً شراب، جوا اور اسی طریقے سے بت پرستی رجسن یہ گندے شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ دشمنی کو پیدا کرے، بغض کو پیدا کرے شراب اور جوے کے ذریعے سے، لہٰذا تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، دور رہو ان کاموں سے۔ آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن گیمبلنگ ایک بری چیز کیوں ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ ماہرین کی تحقیق میں یہ سامنے آیا ہے کہ بیٹنگ یا گیمبلنگ سے ایک شخص اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص گیمبلنگ میں پیسے جیتتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامین کافی زیادہ مقدار میں ریلیز ہوتا ہے، جس سے اسے کافی مزہ محسوس ہوتا ہے، اور بس پھر وہ انسان اس فیلنگ کا، اس مزے کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار اس ڈوپامین رش کو محسوس کرنے کے لیے گیمبلنگ میں اور زیادہ گھستا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان بار بار نشے کا عادی ہونے کے بعد بار بار وہی نشہ کرتا جاتا ہے، اور ہر بار اسے وہ لذت محسوس کرنے کے لیے اور زیادہ نشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جوئے کی لت بھی ایک انسان کو روز بروز زیادہ پیسے لگانے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جوا کھیلنے والے افراد اس عادت کی وجہ سے ڈپریشن، تناؤ یعنی اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آن لائن گیمبلنگ میں کیونکہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے، اور آپ کا اکاؤنٹ اس ایپلیکیشن یا اس ویب سائٹ سے لنک ہوتا ہے، تو اس بات کے کافی زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی ہیکر آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر کے آپ کا اکاؤنٹ بیلنس زیرو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی آن لائن گیمبلنگ کرتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو منافع ہوگا، یا آپ نے جتنی رقم داؤ پہ لگائی ہے آپ کو اس سے کئی زیادہ واپس ملے گی۔ دیکھیے، جو کہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ریسنٹلی بہت سارے ایسے انسیڈنٹ دیکھے کہ جیسے بچوں نے کچھ ایسی ٹرانزیکشنز کی ہے گیمبلنگ کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈریم 11 جیسی ایپس یا کچھ اور بھی ایپس ہوتی ہے آن لائن، جس میں ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب نا ایک بڑے اچھے خاصے مطلب سیلیبریٹیز میں کہہ سکتا ہوں جو ان کے مطلب نا ایڈس کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے مطلب دور رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی، جو ہماری مطلب سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دور رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ ان کے پاس کبھی کبھار نا پیرنٹس کا نا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کا ایکسیس ہوتا ہے، وہ کبھی اس پہ بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ریسنٹلی بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوئے کشمیر میں بھی، جن سے مطلب بچوں پہ بہت غلط اثر پڑا۔ سری نگر میں حال ہی میں ایک شخص نے 80 لاکھ سے زیادہ کی رقم اسی آن لائن گیمبلنگ میں ہاری۔ ایسے ہی اور بہت سے کیسز ہوں گے، اور بہت سے نوجوان ہوں گے جو اس چیز کی وجہ سے قرضے میں ڈوب کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور تو اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو بھی خواہ مخواہ کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف گھر کے ایک افراد کی لت کی وجہ سے۔ ات پہ پین برا اثر سماجس سنس پہ، یہ بڑے خطرناک گیم یہ یم سۭتۍ انسان پتھ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ۔ یم ہسا گِنٛدان، یم چھِنہٕ تران فکر یم کِتھ پٲٹھۍ کتہِ پونٛسہٕ انان، کیاہ چھِ کران، پنُن گرٕ وٕڑاوان۔ یہ گیم آن لائن گِنٛدان، یہ ہسا بڑٕ نوسوٗر گیم۔ ات پہ گوٚژھ گورمنٹ کرُن کینٛہہ تدورُک ات گیم پہ۔ أکِس مٲلِس ماجہِ پزِ پننِس بچس ہراس کرُن، یہ گیم چھِ غلط، یہ مہٕ گِنٛدِو تُہۍ کِہیٖنۍ۔ امہِ سۭتۍ چھُ بُرٕ اثر پیوان سماجس تہِ تہٕ پننِس پانس پٮ۪ٹھ تہِ۔ یہ کوتاہ نشہِ چھُ مےٚ باسان، نشہِ کھۄتہٕ شراب نشہِ کھۄتہٕ تہِ چھُ یہ خطرناک نشہِ کیٛاتھانۍ، ییٚمہِ سۭتۍ یِم مکان کٕنان چھِ، گرُک مستقبل خراب کران چھِ، مٲلِس ماجہِ اثر تِمن پیوان، تِمن چھُنہٕ آسان کانٛہہ سہارٕ، تِم چھِ پتہٕ زٔمیٖن کٕنان، مکان کٕنان أمِس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ۔ اگر تمہِ خٲطرٕ یِم برونٛٹھٕے سونٛچن اولادس کیاہ پزِ کرُن، نصیحت کرنس، پننِس کنٹرولس منٛز تھاونس، سُہ گٔیو بہتر۔ بیٚیہِ پزِ اتھ پُلیٖسس تہِ تہٕ گورمنٹس تہِ ایکشن تُلٕنۍ،
यम हादसा गसन दोबारा गसन कहें अम सत गई वारिया गर कशीर मज खराब। ऑनलाइन गैम्बलिंग सिर्फ खुद में एक बुरी चीज़ नहीं, बल्कि यह इंसान को और भी बुराइयों की तरफ राग़िब करती है। जब एक गैम्बलर बहुत भारी कर्जे में डूब जाता है और उस कर्जे को चुका नहीं पाता है तो वह कोई गलत कदम उठाने की सोचता है। बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, क्योंकि जब छोटे बच्चे, कम से उम्र के बच्चे जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको लत लग जाती है। दीज एप्स और games, gambling games, these are a sort of addiction for the minor youths। तो जिस वजह से वो फिर जो है बुराइयों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि चोरियाँ होती हैं आजकल की सोसाइटी में, या घर में अपने घर से वो स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट स्टीलिंग gold and ornaments of their parents। तो I think this has to be banned and parents can do this better। They can prevent their child from doing this। पिछले साल ओडिशा में एक शख्स ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से एक भारी कर्ज में डूब जाता है, जिसके बाद स्ट्रेस और डिप्रेशन में आकर उसने खुद की, अपनी बीवी और अपनी बेटी की जान ले ली। इसी तरह बेंगलुरु के एक 30 साला ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इसी ऑनलाइन बैटिंग की वजह से कर्जे में डूबकर घर पे खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इन वारदात से मालूम होता है कि भले ही दिखने में ये ऑनलाइन बैटिंग काफ़ी एक्साइटिंग लगे, लेकिन इस चीज़ से न सिर्फ इसे खेलने वालों पर बल्कि उनके परिवार वालों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और तो और ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत लग जाने के बाद इंसान खुद को अपने परिवार और समाज से अलग कर देता है। वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी नफ्सियाती हालत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। मतलब जो हमारी छोटी छोटी बच्चे हैं सोसाइटी में, मतलब माँ बाप को उनसे मतलब ना उन पे नजर रखनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सी गेम है, क्या अगर गेम में खेल भी रहे हैं तो कौन सी गेम में खेल रहे हैं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रही है कि जिससे उन पे गलत असर पड़ेगा और दूसरे बच्चों पे भी असर पड़ेगा। तो इससे हमें उम्मीद करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों पे नजर रखे और उन पे ये मतलब जो उनकी गेम वगैरह है उन पे ध्यान रखे, क्या ताकि वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना करे जिसपे कल को उन पे भी असर पड़े और दूसरे बच्चों पे भी असर। ऑनलाइन गैम्बलिंग एक खामोश बहरान है जो वक्त के साथ साथ कश्मीर के नौजवानों को एक अंधेरे गड्ढे में धकेल रही है। अगर हमने एज अ सोसाइटी इस चीज़ पे वक्त रहते रोक नहीं लगाई तो देखते ही देखते हमारी नौजवान नस्ल इस नशे की वजह से एक तारीक मुस्तकबिल जीने पे मजबूर हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इस वबा से पीछा छुड़ाने के लिए वालिदैन, हमारे उलमा हजरात और हम सबको एक ज़िम्मेदार मुआशरे के तौर पे कैसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्लें इस खबासत से पाक रहें। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स के किरदार की। वालिदैन अपने बच्चों के लिए पहला स्कूल और पहले टीचर्स होते हैं। घर का माहौल अगर सपोर्टिव और कम्युनिकेटिव हो तो बच्चे अपने मसाइल बआसानी पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पे नज़र रखें और उन्हें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाएं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स या एकेडमिक्स या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपने बच्चों को शामिल करवाएं। याद रखें, अगर वालिदैन अपने एक्शन से रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे नेचुरली उनके फुट स्टेप्स फॉलो करेंगे। अकिस मालिस माज तु फर्ज अकिस औलादस लुक आफ्टर कर मे गलत करान या कह चीज़ करान तथ थवन नजर। मेन मैसेज यही लुकन तह अपील करान तिम तुलिन अत पे कदम ये कुछ जाए वुचन यह गसान तमिस कर सा एक्शन तमिस खिलाफ। मजहबी स्कॉलर्स का किरदार भी बहुत अहम है। कुरान और हदीस में गैम्बलिंग की मनाही का जिक्र बहुत वाज़ेह है। स्कॉलर्स को चाहिए कि वो अपने खुतबात और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए यूथ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। अगर स्कॉलर्स यूथ से एंगेज करेंगे और उन्हें स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स का दर्स देंगे तो वो इस बुराई से दूर रह पाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। हमारे उलमा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पहले से ये काम करते आए हैं कि वो हर किसी मसले पे जो है रोशनी डालते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। बट हमें जो है कि अपने घरों से ही ये सब चीज़ें शुरू करनी चाहिए कि क्या सही है क्या ठीक है। ये तो आजकल के टाइम में आई थिंक सबको पता है, क्योंकि ऑनलाइन इतना एक्सेस रहा है, यूट्यूब पे
یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جہاں پہ آپ مطلب انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. کشمیری سوسائٹی کو مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا. کمیونٹی لیڈرز اور آرگنائزیشنز یوتھ کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ اور ریکریشنل پروگرامز آرگنائز کریں جو اصلی مسائل گیمبلنگ کو پروموٹ کرتے ہیں جیسے ان ایمپلائمنٹ اور پیئر پریشر، انہیں ایڈریس کرنا ہوگا. اور سب سے ضروری بات، گیمبلنگ کو سٹگمٹائز کرنا ہوگا، لیکن جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں بھی سپورٹ دینا ہوگا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دیں. مل کر ہی ہم اس مسئلے کو جڑ سے مٹا سکتے ہیں. دیکھیں، اس کے پھیلنے کے اسباب میں سے من جملہ یہ بھی ہے کہ عموماً نوجوانوں کے اندر جو بیکاری ہے، تو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بیکار بیٹھے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت اسی پہ لگا کے پیسہ کمائیں. یہی جو وہ بیٹھ کر پیسہ کمانے کی سوچ ہے، حرص و ہوس ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ ایٹھنے کی اور بلا محنت و مشقت کے پیسے کو حاصل کرنے کی، یہی وہ چیز ہے جو نوجوانوں کو اس غلط راستے پر لے جا رہی ہے. اس میں سب سے اہم چیز کاؤنسلنگ اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ بچوں کو تربیت دی جائے. ہندوستان کے اندر اور خود ہمارے یہاں کشمیر کے اندر یہ آن لائن گیمبلنگ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایپلیکیشن ہے. جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اس ورلڈ کپ کے بیچ گورنمنٹ کی جانب سے اس ایپلیکیشن پر جو ٹیکس عائد ہوا وہ 18,000 کروڑ روپیہ تھا. اتنا زیادہ ان پر ٹیکس عائد کیا گیا، اور اس ایک ایپلیکیشن کے 200 ملین یوزرز ہیں یہاں پر. تو اتنا زیادہ لوگوں کے اندر اس کا رجحان بیٹھ گئے. اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو محنت اور مشقت کے عادی بنائیں، اور یہ کہ جو لوگوں کے اندر ایک سوچ ہے، لوگوں کے اندر ایک تصور ہے، لوگوں کے اندر ایک کنسپٹ ہے کہ بیٹھ کر ہی بس مفت کا پیسہ کمانا ہے، محنت مشقت نہیں کرنی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے عادی بن رہے ہیں. پھر ہو یہ جاتا ہے کہ جب ایک انسان نے ایک مرتبہ جوئے کے اندر پیسے ہار دیے اور اس نے نقصان اٹھایا، تو لالچ، حرص و ہوس اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ قرضہ لے کر گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی پر اکتفا نہیں، پھر وہ بینکوں کے ذریعے سے لون لے کر جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی پر اکتفا نہیں، بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے اپنی زمینوں کو، لوگوں نے اپنے مکانات تک کو فروخت کر دیا اس غرض سے. اس لیے یہ جو بیٹھ کر حرام کے پیسے کمانے کی سوچ لوگوں کے اندر ہے، مفت کے پیسے کمانے کی سوچ لوگوں کے اندر ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا لوگوں کو، اور محنت و مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا. اور کاؤنسلنگ کے ذریعے سے نوجوانوں کو اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے گھروں کے اندر، سکولوں کے اندر بچوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس بارے میں آگاہ کرنا ہوگا اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. اتنا ہی نہیں، بہت ساری جگہوں پر تو بعض لوگوں نے اپنے رہائشی مکانات تک کو داؤ پر لگا دیا اور بینک میں گروی رکھ کر قرضہ لیا، اور آخر کار وہ مکانات بھی فروخت ہونے کے در پر پہنچ گئی. اور بعض جگہوں پر تو طوفان اتنا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنی بیوی بچیوں کا داؤ پر لگا دیا کہ اگر اتنی رقم ہمیں جوئے میں لگ گئی تو اگر ہم ادا نہیں کر سکے تو ہم اپنی بیوی تک نعوذ باللہ من ذالک دے دیں گے، اپنے بچوں تک کو فروخت کر دیں گے. ایسے بھی واقعات پیش آئے. لہٰذا اس حوالے سے آگاہی کو پھیلانا انتہائی ضروری اور اہم ہے. یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس کا حل مشکل بھی نہیں ہے. اگر پیرنٹس، اسکالرز اور سوسائٹی اپنا کردار نبھائیں تو ہم اپنی یوتھ کا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی یوتھ جو ہے وہ زیادہ تر یہ گیمز وغیرہ چھوڑے اور سپورٹس میں مطلب نہ جان دے، کیونکہ فزیکلی وہ فٹ بھی رہیں گے اور ان کے مطلب فیوچر کے بھی اچھا رہے گا. نہ کہ آن لائن وغیرہ گیمز جو ہے ان سے مطلب دور ہی رکھے اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی دور رہے. اس چیز کو روکنے کے لیے والدین، تعلیمی ادارے اور مذہبی رہنماؤں کا ایک اہم کردار رہے گا. اور تو اور جو نوجوان، جو افراد اس چیز میں مبتلا ہے، انہیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ بھلے ہی آن لائن گیمبلنگ قانوناً ایک جرم نہ ہو، لیکن اخلاقی طور پہ یہ ایک غلط چیز ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے. دیکھیں، آن لائن گیمبلنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل طور پر سافٹ ویئر بنانے والوں کے اور اپلیکیشن بنانے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو، ڈریم 11 ہو، تاش کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، آن لائن کیرم بورڈ کھیلیں، یا اسی طریقے سے کوئی بھی کھیلیں. سینکڑوں اپلیکیشنیں، سینکڑوں گیمیں کھیلی جا رہی ہیں. اس میں مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول سافٹ ویئر بنانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جو یہ اپلیکیشنیں بناتے ہیں.
तो वो कभी भी अपना नुकसान नहीं होने देंगे। वो इब्तिदान आपको 1-1 रुपए के ज़रिए से आदत डालेंगे ताकि बंदा आदत हो जाए। इब्तिदान आपको जीतने देंगे कि इसको जीतने दो। इंसान को आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भी ट्रांसफ़र कर देंगे, 5,000 भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इंसान ने 1,000 लगाया, 10,000 जीत गया। इससे इंसान की लालच बढ़ती है। फिर इंसान हाल में मज़ीद के चक्कर में, मज़ीद कमाने के चक्कर में वो 10,000 दाव पे लगाता है। फिर वो 10,000 की खो बैठता है, फिर अपने जेब के 10,000 देता है। फिर इंसान वो जेब के 10,000 की तलाफ़ी के लिए मज़ीद खेलता है। फिर इंसान कर्ज़ा उठाता है ताकि उसका पूरा कुंबा भी डूब जाता है, उसका घर भी डूब जाता है, वो खुद भी डूब जाता है। लिहाजा ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, लोगों को चाहिए कि इनके धोखे में ना आएँ और अपने आप को मेहनत और मशक्क़त का आदी बनाएं और खामखा अपनी ज़िंदगी को, अपनी पूंजी को, अपने सरमाए को तबाह बर्बाद न करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि कश्मीर की कहानियां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में। खुदा हाफिज।